بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کا بچپن ایسا تھا جیسے بچپن کے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، امیر خاندان، اتنے زیادہ کزنز اور کھیل کود اور اچھی تعلیم بھی ساتھ ساتھ۔ عمران خان ایک زبردست خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ دولت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی ہسٹری بھی بہت اچھی تھی۔ عمران خان کے دادا کے دادا کے دادا کا نام ہیبت خان نیازی تھا، جو کہ شیر شاہ سوری کے جنرل تھے، جنہوں نے سندھ، پنجاب اور کشمیر کو فتح کیا۔ لیکن عمران خان کوئی جنرل نہیں بنے، کیونکہ ان پر والدہ کے خاندان کا زیادہ اثر پڑا تھا۔ ان کے والدہ کے خاندان میں سے 2 افراد ایز اے کرکٹر پاکستان کے لیے کھیل چکے تھے، اور پھر انہی کی وجہ سے عمران کو کرکٹ کا شوق ہوا۔ عمران خان کو بچپن میں صرف ایک ہی شوق تھا، اور وہ پتنگ بازی۔ لیکن عمران خان نے کبھی بھی خود پتنگ خرید کر نہیں اڑائی۔ وہ ہمیشہ کٹی پتنگ پکڑتے یا پھر کسی سے کھینچ لیتے۔ جب تک پتنگ بازی پر پابندی عائد نہ ہو گئی، تب تک ان کا یہ شوق جاری و ساری رہا۔ اور عمران کے کرکٹ کا آغاز ایچیسن کالج سے ہوا۔ یہ لاہور ایلائٹ کا کالج ہے جس میں عمران خان کو جگہ مل گئی۔ یہاں سے عمران کے کرکٹ کا آغاز ہوا، پھر ان کا کریکٹر بھی یہاں سے ڈیولپ ہوا۔ پھر یہاں سے عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے۔ آکسفورڈ میں عمران کے ریکارڈ کا آغاز ہوا۔ وہ نہ صرف آکسفورڈ کے کیپٹن بنے، بلکہ وہ آکسفورڈ کے پہلے نان مسلم کیپٹن تھے۔ عمران خان نے انگلینڈ میں کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنانا چاہی، لیکن ماجد خان، جو کہ ان کے کرکٹر کزن تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو عزت پاکستان کو تم دلوا سکتے ہو وہ اور کوئی نہیں دلوا سکتا۔ تو پھر آخرکار عمران خان کا 3 جون 1971 کو برمنگھم میں ڈیبیو ہوا، اور یہ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ عمران خان صرف 5 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ شاید وہ پاکستان کے لیے پہلی مرتبہ کھیل رہے تھے، اسی وجہ سے، اور ان کی باؤلنگ میں 29 اوورز کروائے، لیکن کوئی وکٹ نہ لے سکے۔ انفیکٹ عمران خان کو پہلی وکٹ 1974 میں ملی۔ اس وقت عمران خان ایک عام آدمی تھا جسے کسی بھی وقت ٹیم سے نکالا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ عمران خان میڈیم پیس پر باؤلنگ کرتے، لیکن ان کا مزاج ایک فاسٹ باؤلر والا تھا۔ پھر عمران خان نے اپنی باؤلنگ پر توجہ دی، ٹریننگ شروع کر دی، اپنی فٹنس پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ پھر اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1977 میں جب پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ میچ تھا، پاکستان پہلے ہی میلبرن میں ہار چکا تھا، اور اب سڈنی میں بھی حالات خراب ہو سکتے تھے اگر پاکستان کا کارنر ٹائیگر نہ جاگتا۔ اپنے ڈیبیو کے 6 سال بعد عمران خان نے 5 وکٹیں لی، اور پاکستان نے آسٹریلیا کو اسی کے گھر میں ہرایا۔ سڈنی کی فتح کے بعد عمران خان کو کیپٹن بنا دیا گیا، اور آہستہ آہستہ ساری فتحیں ان کے حق میں ہونے لگیں۔ 16 سال کے عرصے کے بعد عمران خان نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ جنرل ضیاء الحق، جو کہ 1987 کے حکمران تھے اور کرکٹ کے شوقین تھے، اس دوران پاکستان کا میچ ساؤتھ انڈین کے ساتھ تھا، جو کہ بہت سخت ٹیم تھی۔ ان کی باؤلنگ اور بیٹنگ بہت اچھی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے ریکویسٹ کی عمران خان سے کہ آپ ٹیم میں واپس آ جائیں۔ وہ مان گئے، لیکن اس دفعہ عمران خان کا خواب صرف جیتنا نہیں تھا۔ عمران خان کی والدہ کو کینسر ہو گیا تھا۔ ان کو اپنی ماں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ کینسر سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کرکٹ سے پیسہ کما کر ایک کینسر ہسپتال بنانا چاہیے۔ عمران خان نے اپنی ساری توجہ پیسے کمانے پر لگا دی۔ انہوں نے پیپسی کے اشتہاروں میں کام کیا، یہ جتنے میچز کھیل سکتے تھے کھیلے، ڈاکیومنٹری کی، کالم لکھے، غرض پیسہ کمانے کے لیے جو بن سکتا تھا کیا۔ پیسہ کمانے کے طریقے میں ان پر ایک الزام آتا ہے جو کہ جوا اور فراڈ ہے، حتیٰ کہ کبھی بھی کوئی الزام ان پر ثابت نہیں ہوا۔ عمران خان سے جب بھی ان کی جوانی کی بات کی جاتی ہے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بہت نیک تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ مجھ پہ بہت خرابیاں تھیں اور میرے پاس تب ایمان نہیں تھا۔ لیکن ورلڈ کپ کے جیتنے کے بعد اور میری ریٹائرمنٹ کے بعد جب مجھے وقت ملا تو میں نے علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تب وہاں سے ان کی دنیا بدلتی چلی گئی۔ وہ اپنی تہذیب اور کلچر پر پکے ہو گئے، اور دن بدن ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ آغاز میں عمران خان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا،
لیکن حالات سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی شروع کی، تحریک انصاف۔ پہلے تو عمران خان ایک اچھے کرکٹر تھے، لیکن سیاست کا حصہ بننے کے بعد ان پر الزامات کی بوچھار ہو گئی، جو کہ سیاست کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہودی ایجنٹ، جواری، نشئی، یہ سب ان کی سیاسی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ان کی بیوی جمائمہ پر بھی لوگوں نے بہت سے الزامات لگائے، چھوٹا مذہب، جھوٹا مذہب، اسمگلر وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ چونکہ جب پولیٹیشین کو جوائن کر لیا جائے تو الزامات کا لگنا ایک عام سی بات ہو جاتی ہے۔ اس سب سے جمائمہ اتنا بیزار ہو گئی کہ عمران سے کہہ دیا کہ یا تو مجھے طلاق دے دو یا میرے ساتھ انگلینڈ چلو۔ لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو ضدی نہ ہو۔ انہوں نے پاکستان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنی سیاسی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ڈٹے رہے۔ اتنی محنت اور سٹرگل کے بعد 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان کے سائے تلے ہونے والے جلسے نے سب کے نظریے کو بدل دیا۔ وہ جلسہ بہت بڑا تھا اور اس میں عوام لاکھوں کی تعداد سے موجود تھی۔ بس سب کو یقین ہو گیا کہ اگلا حکمران عمران خان ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس دوران بہت کچھ ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے گر گئے، الیکشن ہوئے، سکندر اسلام آباد میں گھس گیا، دھرنا ہو گیا، گلو بٹ آیا، آرمی پبلک اسکول کا واقعہ، جنرل راحیل ضرب عضم شروع کیا، ریحام خان سے شادی ہو گئی، پاناما پیپرز آ گئے، ریحام سے طلاق ہو گئی، پاکستان چیمپئن ٹرافی جیت گیا، نواز شریف نااہل قرار دیا گیا، ریحام کی طلاق، نواز شریف جیل چلے گئے۔ اب عمران خان ایک زبردست کرکٹر رہ چکے ہیں۔ وہ عزم کے بڑے پکے بندے ہیں۔ آج تک ان کا گراف اوپر سے اوپر ہی گیا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آج تک کسی نے ورلڈ کپ نہیں جیتا، لیکن عمران خان نے جیت لیا۔ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے کر دکھایا۔ سب کہتے تھے کہ ایک سپورٹس مین کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، لیکن عمران خان باز نہیں آئے۔ اب اس سے بڑا عہدہ کیا ہے پاکستان میں؟ عمران خان نے 2018 میں حکمرانی کا عہدہ سنبھالا، لیکن 2021 میں ان کو اہل قرار کر دیا گیا۔ وہ نااہل قرار دے دیے گئے اور انہیں پرائم منسٹر کی کرسی سے اتار دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چینل کو یاد سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔